جب میں سب سے پہلی مرتبہ 19 جنوری 2019 میں جبل نور اور غار حرا پر گیا تو میں نے وہاں پر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اور زیارت کرنے والے ان سب حضرات کے لیے جو سہولیات اور آسانیاں دیکھیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان سب حضرات کے بآسانی غار حرا پر چڑھنے کے لیے تقریباً 1300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ راستے میں نصف درجن مقامات پر سستانے کے لیے چھتریاں اور بینچ رکھے ہوئے ہیں۔ چند جگہوں پر دکانوں سے مشروبات، چائے، بسکٹ اور پھل خریدے جا سکتے ہیں۔ جبل نور بیت اللہ شریف سے 3 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب ہے۔ جبل نور بظاہر یہ ایک عام سا پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑ کو تقدس ملا کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ یہ سارا پہاڑ چٹیل ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، نہ کوئی بوٹا نہ آبادی۔ جبل نور پر چڑھنے کا راستہ صرف مشرقی سمت ہے، باقی تمام اطراف سے یہ پہاڑ عمودی شکل کا ہے۔ ایک دشوار گزار اور کٹھن کوہ پیمائی کے بعد ہی زائر غار حرا پر پہنچتا ہے۔ ایک نوجوان یہ مسافت تقریباً پون یا 1 گھنٹے میں اور عمر رسیدہ افراد یہ مسافت سوا یا 1.5 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ زائرین کی سہولت کے لیے اب غار حرا کے راستے میں تقریباً 1300 سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ زائرین غار حرا کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سطح سمندر سے 2000 فٹ بلند جبل نور کے دامن میں پہلے آبادی نہ تھی، اب یہاں بستی بس چکی ہے۔ ماضی کا منظر اب تصوراتی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کا دامن پھیلا ہوا ہے، لیکن اٹھان اونچائی کی طرف ہے۔ اس پہاڑ پر ایک تفکر کا سماں چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں پہاڑوں کی اہمیت بڑی نمایاں رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوہ زیتون اہم ہے۔ نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہ جودی پر ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات کے پہاڑ جبل رحمت پر ہوئی۔ کوہ صفا اور مروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان پہاڑوں کو شاعر اللہ کے خطاب سے نوازا ہے۔ جبل نور کی غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ جبل ثور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور جبل احد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا۔ دنیا کے پہاڑوں میں اللہ کے نور کی تجلیوں کے 2 ہی مقام ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ کے نور کی تجلی لحظہ بھر کے لیے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ سرما بن گیا۔ دوسری جگہ جبل نور کی غار حرا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سرما ہونے کے بجائے کندن بن گئی۔ تورات میں ہے کہ توحید الہی سینا سے آئی، سعیر سے چمکی اور فاران سے سربلند ہوئی۔ سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، سعیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، اور فاران سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ غار حرا جبل نور کی چوٹی پر نہیں، بلکہ جبل نور کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد مغرب کی جانب نیچے کی طرف 150 قدم نیچے کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے۔ غار حرا کے قریب راستے کو چٹانیں تختوں نے تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 درجے کا زاویہ بناتا ہوا دیوار کی طرح عمودی بن جاتا ہے۔ غار حرا تک پہنچنے کے لیے اس تنگ راستے سے گزرنا لازمی ہے۔ کوئی بھی شخص جسم کو سمیٹے، سکیڑے اور گھسیٹے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں، بلکہ اس کے پہلو میں قریباً خیمے کی شکل میں ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ غار کی لمبائی 2 سوا 2 میٹر ہے اور اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ تمام دن میں سورج کی دھوپ اندر نہیں آ سکتی۔
غار ہرا ایک عام غار کی مانند مکمل طور پر بند اور ہوا کا عاری مقام نہیں ہے، بلکہ یہ غار کئی پتھروں کے باہم جڑنے سے بنی ہے۔ ان پتھروں کے درمیان میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شگاف ہیں جن سے غار میں ہوا آتی رہتی ہے۔ غار کے اندر ذرا سا جھک کر اپنے سر کو چٹان سے بچاتے ہوئے داخل ہونا پڑتا ہے۔ غار کے داخلے پر اب 2 مسلوں کے بچھانے کی گنجائش ہے، البتہ دائیں ہاتھ پر فرش سے 8 انچ بلند تھوڑی سی ہموار جگہ ہے جس پر سنگ مرمر کی چند سیلیں جڑی ہیں، اور جب بہت زیادہ ہجوم ہو جاتا ہے تو ایک ہلکے جسم کا آدمی بیٹھ کر بمشکل نفل نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ غار ہرا مکۃ المکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ زائرین نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار ہرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے لیے غار ہرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ گویا غار ہرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئی تھیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں تھیں۔ غار ہرا کی لمبائی، چوڑائی اور مسافت: غار ہرا 4 گز لمبا، 2 گز چوڑا۔ یہ غار جبل ہرا میں قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکۃ المکرمہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اسے دھویا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ وحی کو مضبوط دل کے ساتھ طہارت کی نہایت کامل احوال میں حاصل کریں۔ غار ہرا کی افضلیت: غار ہرا غار ثور سے افضل اس لیے ہے کہ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام پذیر رہے، جبکہ غار ہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف رہا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔